علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ خبر تو آپ کو مل گئی ہوگی کہ آج پاکستان کی جانب سے الصبح جو ہے ایران کے سیستان کے علاقے میں جو BLA کے جو ٹھکانے ہیں ان پر حملہ کیا گیا، اور جس کی کنفرمیشن اب ایران سے بھی ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے مختلف ساری دنیا میں تجزیہ نگار خبریں بھی دے رہے ہیں، تجزیے بھی کر رہے ہیں، کچھ اچھا بھی کہہ رہے ہیں، کچھ برا بھی کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ملا جلا ہر عمل کا ایک ملا جلا رد عمل ہوتا ہے، لیکن میرا جو اطلاعات یا میرا جو رد عمل ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر یہ دونوں ملکوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر کسی مقامات پر یا دونوں ملکوں کو اعتماد میں لے کر کسی مقامات پر اگر یہ اسٹرائک ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ضروری تھا، کیونکہ بہرحال غلطی ایران کی طرف سے ایک ہوئی تھی، لیکن اگر یہ ایران کی اور پاکستان کی مشترکہ سمجھوتا یا مشترکہ باہمی اگر رضامندی کے بغیر یہ اگر پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن ہوا ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا اقدام ہے فوج کا۔ میں پاکستانی فوج کی تعریف بھی کرتا ہوں اور ہونا بھی یہ چاہیے، لیکن ایک اچھا کام جو ہے ایک غلط ٹائم پر ہوا ہے، اس سے میں یہ کہوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا پاکستان نے غلطی کی، نہیں، غلطی نہیں کی، بہت اچھا کام کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اچھا کام کے لیے اگر آپ وقت مناسب نہ لیں تو وہ پھر اس کے اثرات جو ہے نا دور رس۔ ابھی تو بہت اچھی بات ہے، سب واہ واہ کر رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، مجھ سے بھی 2-3 لوگوں نے صبح پوچھا، میں نے کہا بھائی واہ کمال کر دیا جناب، ہماری فوج نے تو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، اچھی بات ہے، ہم ڈرے تھوڑی ہیں کسی سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موقع درست تھا؟ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ موقع درست نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے، کہ ایران سے بھی در اندازی ہوتی ہے پاکستان میں اور پاکستان سے بھی ہوتی ہے، تو سب کو پتہ ہے، مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، دونوں طرف سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ کچھ بارڈرز کے معاملات ہیں، اور اس میں دونوں ملکوں کا قصور نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ صرف کمزوری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے غزہ کے اندر، اور ساری دنیا کے اندر واحد ایک ایسا ملک ہے ایران جو کہ صرف اس وقت ان کی مدد کر رہا ہے، اور جتنی بھی پراکسیز وہاں پر اس وقت اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں ان کے سب کے پیچھے ایران ہے، تو کم از کم اسی چیز کو دیکھ کے ہمیں یہاں پر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹین کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے تھا۔ میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان کی جو یہاں سے جو گیا تھا کہ پیغام ISPR کی طرف سے کہ جناب یہ آپ نے بالکل غلط کیا، بالکل غلط تھا، اور یہ اس کی آپ دیکھیں، اس کو غور کریں، اور آپ جب تک اس کے اوپر ہم سے کوئی معذرت نہیں کرتے یا کم از کم اس کی ہمیں کوئی آئندہ نہ کرنے کی اگر آپ وجوہات نہیں دیتے، تب تک جو ہے آپ سے سفارتی تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ اور پاکستان نے بہت بڑا قدم بھی اٹھا لیا۔ دیکھیے، سفیروں کو واپس بلانا جو ہے، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو ہے آپ گراتے چلے جاتے، اور وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سفارتی تعلقات ختم کرنا سفارتی اس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ایک فائٹ تو آپ نے کر دی تھی، تو دوسری پھر فائٹ جو ہے نا کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ لوگ تو خیر چڑھاتے ہیں نا، مطلب اب کر دیا آپ نے فائٹ، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا بہت برا اثر جائے گا۔ اور میں یہ تو لوگ خیر بات کر رہے ہیں نا، میں تو بہت دور رس بڑے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں وائڈر اس میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا مسئلہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر ایک پیغام دے دیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایران اس وقت واحد ایسا ملک ہے جو اس خطے کے اندر امریکہ کو چیلنج کر رہا تھا۔ اب بنیادی طور پر میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو آتے ہیں نا میڈیا کے اوپر، جن کو کہ سفارش ہوتی ہے، سفارشی ہوتے ہیں، اب تو اب کسی زمانے ہم بھی آیا کرتے تھے، ہم نے تو خیر خود ہی آنا چھوڑ دیا، لیکن بعد میں ہم پہ آنے پہ ویسے پابندی لگا دی، کیونکہ ہم سچ بات کرتے ہیں۔ ویسے ہمیں شوق بھی نہیں ہے پاکستانی میڈیا پہ آنے کا، تو ویسے بھی میڈیا اوائڈ ہی کرتا ہوں، لیکن پاکستانی میڈیا پہ تو ویسے مجھے شوق نہیں ہے۔ یہ بات بیچ میں آئی، اسی لیے میں نے بتا دیا، کیوں میں نے کہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو مطلب پلانٹڈ ہیں سارے کے سارے،
اب وہ آ کے ان کی تعویلیں دیکھیں آپ، بڑے بڑے قابل لوگوں کہتے ہیں کہ جناب چونکہ ایران نے نا ایک ساتھ حملہ عراق پہ بھی حملہ کیا تھا، شام پہ بھی حملہ کیا تھا، پاکستان پہ بھی حملہ کیا تھا، وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ ارے آپ بے وقوف آدمی کیوں قوم کو بے وقوف بناتے ہو؟ بھائی مجھے معلوم ہے قوم تو بیچاری پاکستان میں ویسے ہی تعلیم کا تو فقدان ہے، 14-15% تو لوگ پڑھے لکھے ہیں یہاں پہ. بھائی جہاں اس نے عراق میں وہ جہاں اس نے حملہ کیا ہے ایران نے، وہاں پہ آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں، دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ وہ موسیڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا. تو ایران نے جو اگر اٹیک کیا تو موسیڈ کے ہیڈ کوارٹر پہ کیا ہے. شام کے اندر بھی اگر اس نے اٹیک کیا ہے تو شام ڈزنٹ میٹر کہ اگر وہ مسلم ملک ہو، مسلم ملک ہونا اور بات ہے. اگر میں مثال کے طور پر پاکستان اگر لا کے یہاں پر بٹھا دے، پوری یہاں پہ لا کے کسی اور ملک دشمن ملک کو یہاں پہ لا کر بٹھا دے اور یہاں سے اگر حملے کرانے لگے تو کوئی دشمن ملک اگر آ کر اس کو اگر ہڈے کو ختم کرے گا تو آپ یہ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا، مسلمان ملک پہ حملہ کیا؟ مسلمان ملک ہونا اور بات ہے، دہشت گردی کا معاملہ کچھ اور ہے، پڑوس ہونا کچھ اور ہے. یعنی پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کو آپ ایران کے ساتھ عراق کے تعلقات کے ساتھ اور ایران کے شام کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں. پتہ نہیں کس قسم کی تجزیہ نگار ہے بھائی. یہاں تو یہ بات آتی ہی نہیں ہے. ایران کے اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ایران اور پاکستان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ مغرب لڑوانا چاہتے ہیں. دیکھیے اس میں راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کس کے ساتھ بیٹھا ہے. پاکستان کا جو اس وقت جوڑ ہے یا پاکستان جن کے ساتھ چل رہا ہے وہ مکمل طور پر ایران کے دشمن ہے. اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور ویسٹ کے ممالک یہ سب ایک ہیں اس وقت. یہ سارے کے سارے ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ویسٹ اور برطانیہ کے ساتھ تو پاکستان اس وقت کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان ویسٹ کے ساتھ ہے. ویسٹ کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. جب میرے دشمن کا جو دوست ہوگا تو آبویسلی وہ میرا دشمن ہوگا. لیکن ایران نے پاکستان کو دشمن تو کنسیڈر نہیں کیا. اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کرمان کے حوالے سے میں تو دن بات کر رہا تھا. کرمان کے حوالے سے اگر میں رابطے رکھتا ہوں، میں بات نہیں کرتا. کرمان کے حوالے سے جس نے بھی اگر معلومات فراہم کی تھی ایران کو یا ان کو اگر کوئی چیز انہوں نے پکڑی تھی تو پھر وہ تو انہوں نے تھوڑا سا ریسٹرین کیا. لیکن دوسرے دن آپ نے یہ دیکھا کہ پھر وہ پاکستان نے اپنا بیڑا بھی بھیج دیا ہوتیز کے حوالے سے امریکہ کے کہنے پہ. تو میں نے کہا نا کہ یہاں پر آ کر تھوڑی سی کچھ غلط فہمی ہوئی تھی. تو اس غلط فہمی جب دیکھا تھا، جب غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی تھی تو پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ ایران کو مطلع کرتے کہ بھئی ہم جناب یہ جو بھیج رہے ہیں یا ہمارے جو معاملات ہیں اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ ایران سے یہاں بات کرنا ویسے تو ہم کہتے ہیں ایران ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، میں ایران کی حمایت نہیں کر رہا. لیکن جب سے ہمارے جو ماسٹرز ہیں امریکن جو ہیں، جب سے ان کا جو آیا ہے نا ہم پہ مطلب نظر کرم، تو ہم نے ایران سے خود بخود دور ہونا شروع کر دیا. میں نے آپ کو پائپ لائن کی مثال دی نا. پاکستان میں گیس نہیں ہے یار، لوگ مر رہے ہیں، گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس. لوگوں کا برا حال کر دیا آپ نے. IMF کے کہنے کے اوپر لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں آپ، لوگوں کے پسینے کی کمائی آپ نچوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو گیس نہیں دے رہے آپ. اور گیس ایران دینے کے لیے آپ کو تیار تھا، آپ نہیں دے رہے. تو اب مجھے بتائیے یہ کیسے آپ کیسے کس کے کہنے پہ نہیں کہہ رہے؟ امریکہ کہنے پہ نہیں دے رہے. تو بھائی میرے تو یہ بات واضح ہو رہا ہے نا کہ آپ امریکن کیمپ میں. تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں اس حوالے سے میں ایران کے حملے کو میں نے تو پہلے دن بھی کنڈیم کیا. میں نے انٹرنیشنل پریس میں بھی کنڈیم کیا ہے. لیکن ہم برابری کی بنیاد پر، پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ہمارا ملک ایک مضبوط ملک ہے. ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، 7-7.25 لاکھ کی ہم فوج رکھتے ہیں. ہمارا ایک محل وقوع ہے، 25 کروڑ ہماری عوام ہے. ایران تو چھوٹا ہے ہم سے بہت ملک، ہمارا چھوٹا ہمسایہ ہے. ہمیں ویسے ہی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا تھا. اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ جب آپ نے دیکھا کہ واحد ہے کہ ایران ایسا ملک ہے جو اس وقت ان قوتوں کے آگے جو کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے. عراق کو کس نے تباہ کیا؟ ایران نے استعمال ہوا تھا نا. کس نے تباہ کیا تھا؟ امریکہ نے کیا نا. ایران کو استعمال کس نے کیا تھا؟ امریکہ نے تباہ کیا نا. شام کو کس نے تباہ کیا؟ امریکہ نے تباہ کیا نا. افغانستان کو کس نے تباہ کیا؟ امریکہ ہی نے کیا نا. پاکستان کو امریکہ کے خلاف کس نے استعمال کیا؟ پاکستان کو افغانستان کے خلاف امریکہ ہی نے استعمال کیا نا. تو یہ ساری چیزیں اٹ از ٹوٹلی آئی نو مطلب آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. اس کے باوجود بھی ساری چیزیں دیکھ کے اگر ہم کریں تو یار پھر میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا کیا، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات. یقین کریں میں بہت خوش ہوں پاکستانی فوج کی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا ملک بڑا مضبوط ہے اور ہم نے جواب دیا. اور سب سے بڑی بات مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ جو پاکستان جو ریٹیلیشن کیا نا، اسے بھارت کو بہت اچھا پیغام کیا. کیونکہ بھارت بہت زیادہ انڈیا جو نا بہت زیادہ اچھل رہا تھا اس مسئلے اوپر کہ تو جی پاکستان کچھ نہیں کرے گا. پاکستان کو اتنا ہلکا نہیں لیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا. لیکن یہاں پر نا تھوڑا سا
ان کو ریسٹین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، یہی سوچتے ہوئے کہ یار ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور یہ جو معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم نے یہاں پہ ان کو فوری طور پہ، کیونکہ امریکہ نے جب مذمت کر دی تھی تو امریکہ کی مذمت کرنے کے بعد پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن ہونا جو ہے نا، یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. اور پھر اس کا جو سب سے بڑا، میں نے کہا نا میں وائڈر پیج میں بات کرتا ہوں، اس کا ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ نے دوبارہ ایک بار پھر چین کے کنسیپٹ کو یہاں پہ ناکام کر دیا، اس کنسیپٹ کو جو چین نے سعودی عرب کو اور ایران کو قریب کیا تھا. کیونکہ جب پاکستان نے یہ سارا معاملہ ہوا تو پاکستان کے یعنی ایران کے اٹیک کو کی مذمت کس نے کی؟ سعودی عرب نے بھی کی، امریکہ نے بھی کی، سعودی عرب نے بھی کی، ایران کو مطلب انہوں نے مذمت کر دی. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا دور اثرات ہوں گے. اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا، اس لیے میرا تجزیہ بالکل طرح علیحدہ ہے. جتنے بھی اس وقت مسلم ممالک ہیں، ایکس وائی زیڈ، میں نام کسی کا نہیں لے گا، وہ شیعہ سنی کو تو آپ چھوڑ دینا، یہ تو مطلب بلا وجہ کی تفریق ہوتی ہے بہرحال ایک حقیقت ہے. امریکہ نے اس کارڈ کو استعمال کیا، میں کل بھی بتایا تھا. لیکن اس کے باوجود جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو ایک پیغام چلا گیا کہ اسلامی ریلیشن شپ، اسلامی بردرہڈ، اٹ از نتھنگ. اگر اف یو آر ان دا ویسٹ بلاک تو پھر آپ کے نزدیک صرف اور صرف ویسٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اسلام مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ہم ریسٹین کر جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم نے صرف اس لیے ریسٹین کیا ہے کہ اس وقت آپ یو آر فائٹنگ، مطلب آپ لڑ رہے ہو، اس وقت حالت جنگ میں ہو، اور کن کے ساتھ حالت میں جنگ میں ہو؟ صہیونیوں کے خلاف حالت جنگ میں ہو. یہ ہم آپ کو ایک یہ مطلب پیغام ڈپلومیٹک طریقے سے دیا جاتا ہے. لیکن نہیں، چونکہ وہ امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ مذمت کریں جناب، وہ تو ایران تو چڑھ دوڑا، ایران تو دہشت گرد ملک ہے، ہم نے بھی کر دیا، چلو اچھی بات ہے. بہرحال لیکن یہی بات میں دوبارہ اپنی گھوم کر آتا ہوں کہ اگر یہ حملہ دونوں ملکوں کی مفاہمت کے ساتھ ہوا ہے تو ویری گڈ ہے، لیکن اگر نہیں ہوا ہے مفاہمت کے ساتھ تو پھر اچھا نہیں ہوا، پیغام اچھا نہیں ہوا. اور ابھی بھی دس از دا ٹائم ہم بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر جس قسم کے لوگ مطلب ایک بیانات دے رہے ہیں اور جناب ہم نے یہ کر دیا، منہ توڑ جواب. بھائی منہ توڑ ووڑ توڑ نہیں، بٹ ٹھیک ہے آپ کا اسلامی ملک ہے، بھائی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس نے ایک غلط حرکت کی تھی، ہم نے ان کا جواب دے دیا، ہم نے منہ توڑ دیا، ہم نے دندان شکست جواب دے دیا، ہم نیست و نابود کر دیں گے. یہ باتیں جو ہے نا یہ ذرا انڈیا کے ساتھ صحیح رہتی، ایران کے ساتھ دوست نہیں رکھتا. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 1965 کے اندر اور 1971 کے اندر ہماری پاکستانی فوج کے ساتھ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ریفیولنگ وغیرہ ہوتی رہی، اور ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا. اور آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا بھی ٹاکرا ہونے والا ہے پاکستان کے، بہت جلد، بھارت پر بہت پہلے کہہ رہا ہوں ٹاکرا ہونے والا ہے. پھر دیکھیں گے کہ یہ مذمت کرنے والا امریکہ کی ادھر کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ کون پھر آگے دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. تو آنے والی چیزوں کو ذرا دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو آج کام کرنے لگے ہیں، واہ واہ تو ہو گئی نا، بڑی ہو گئی، لیکن اس کے اثرات کیا جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سوچنا چاہیے تھا. بہرحال ہم نے جو کیا اچھا کیا، ہم نے ایک پیغام دے دیا. مجھے اس بات کی خوشی کہ کم از کم اس کا ایک فائدہ یہ ہوا نا کہ انڈیا کو کم از کم ذرا اس کو تھوڑا سا سانسیں نا بہت زیادہ پھول گئی تھی نا ایکسرسائز کر کے انڈیا کی، ذرا اس کی تھوڑی سی سانسیں نا درست ہوئی ہیں. مجھے وہاں سے پتہ لگا انڈیا سے کہ وہ کی تھوڑی سی سان کیا ہے. اچھا پاکستان ابھی ہے تب بہت اچھا ہوا. اچھا یہ سارا ایک معاملہ تھا. دوسرا یہ کہ حوثی مزاحمت کار جو ہے جناب ان کو عالمی دہشت گرد بنا دیا ہے، امریکہ نے کہہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب وہ ان کے ساتھ اب سختی سے نپٹا جائے گا، ان پر مزید حملے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات کہی گئی تھی، سنا ہے کہ وہ حوثیوں نے بھارت کا جہاز پکڑنے کی بات کی تھی، امریکہ نے کہا تھا، تو بھارت نے کہہ دیا ان سے. میں نے اس سے بات نا کہ ایسے ڈپلومیٹک چینل پہ بات چیت ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا بھارت نے ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات ہم خود ہی کر لیں گے. اور انہوں نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. بھارت کا ایران سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ حوثیوں کو کہیں کہ جو بھارت اگر کوئی ٹینکر شینکر آ رہا ہوتا نا، ہمارا کوئی مال آ رہا ہے تو اس کو آپ تنگ نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی. مطلب یہ وہ امریکہ نے کہا تھا کہ مطلب آپ نہیں بات کروں گا، یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو یہ خبریں اخبار بھی نہیں، انہوں نے کہا آپ کون ہیں بھائی ہمیں ڈکٹیشن دینے والے. اس سے پہلے بھی منع کر دیا تھا، امریکہ نے کہا تھا نا اس کو کہ آپ مت لینا ان سے رشیا سے تیل. تو انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں بھائی، ہم لیں گے، ہماری مرضی ہے. آپ منع کر رہے ہیں، جتنے پہ رشیا دے رہا اتنے پہ آپ ہمیں ایکسپورٹ کر دیں، ہمیں منگوائیں امپورٹ کر کے اتار دیں نئی دہلی کے اندر. ختم، 8 ٹھوس ہوا نکل گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں بھائی، ہم خود ہی انہوں نے ایران سے بات کر لی. تو یہ باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر پتہ نہیں کون جانتا ہے، امریکہ جانتا ہے. بہرحال تو یہ ایک سارا معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہے اس وقت غزہ کا معاملہ چل رہا ہے آپ کے سامنے، ہر چیز کچھ بھی نہیں رکا وہاں پر. رشیا کی اور وہ جناب وہ بھی دبا دب چل رہی ہے، کیونکہ رشیا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا کی تو پوری کوشش ہے
کل تو بلکہ 24 گھنٹے میں بڑے زبردست حملے کیے ہیں رشیا نے. رشیا کی پوری کوشش ہے کہ یہ سارے معاملے کو دیکھ کے ہم ادھر کر دیں. تو ابھی ایران اور پاکستان کی کشیدگی ساتھ میں نیا مطلب آ کے بارڈر کھل گیا. اچھا ایران پاکستان کی کشیدگی کے ساتھ ساتھ نا عمران خان کی مشکلات میں بھی ذرا بڑی تیزی آتی جا رہی ہے. آج وہ جناب وہ اعظم خان صاحب آ گیا, انہوں نے کہا میں قرآن اٹھا لیتا ہوں. بھائی استغفر, ان کا میں قرآن اٹھاتا ہوں, وہ تو بات قرآن تک اور دینی کتابوں تک پہنچ گئی ہے. ان کو کہا کہ بھائی آپ قرآن نہ اٹھائیں, بٹ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کافی, مطلب کیا ضرورت ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی. کل تک تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بہت پہلے جس وقت اعظم خان وہاں کے سیکرٹری تھے, یاد ہوگا کہ پرانے جو لوگ دیکھتے ہیں ویلاگس, میں نے بتا دیا تھا کہ جو پیراشوٹرز جو ہیں نا, پیراشوٹر کے بھی کچھ ظاہر ہے پیراشوٹرز ہوتے ہیں نا, ان کے ایک دلہا تھے, تو میں نے اشارہ کر دیا تھا جو پیراشوٹرز ہیں ان کے دلہا صاحب یہ ہیں, اور جو شہبالہ تھے وہ بزدار صاحب تھے, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے نا ہماری ایک ایک خبر کو انشاءاللہ صحیح درست ثابت کرے گا. سو آپ دیکھتے جا رہے ہیں. بہرحال یہ بتائے کہ افسوس کا مقام ہے. اور دوسرا عمران خان اور بشرا بیوی صاحبہ کی ایک درخواست سے عدت نکاح وہ بھی مسترد کر دے گی, کیونکہ وہ تو طے شدہ بات ہے, انہوں نے ان کو کوئی دیکھنا ہی نہیں ہے, کوئی سپورٹ دینی نہیں ہے. اچھا مریم بی بی آج کہتی ہیں جناب, انہوں نے کہا کہ جناب ہم 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. یہ پتہ نہیں 9 مئی تو ایک ایسا ہماری گلے میں مصیبت پڑ گیا, پتہ نہیں کیا ہے کہ اب یہ ہوگا کہ شادی وادی ہو تو مطلب وہ نکاح وکاح ہوتا ہے نا, تو جو کہا نا ہم 28 والے ہیں 9 مئی ہیں, تو وہ میرے خیال سے جو نکاح نامہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہوتا ہے اس کے اندر ایک حلفیہ بیان ہوتا ہے کہ وہ میں حلفاً اٹھاتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. تو ایک حلفیہ بیان یہ بھی ڈلوا دیں کہ میں حلفیہ بیان کہتا ہوں کہ جناب میں جو ہوں نا 9 مئی والا نہیں ہوں, میں 28 مئی والا ہوں. تو مسلم لیگ نواز آ کے میرے خیال سے یہ نکاح نامہ بھی ڈلوا دے تو بہت اچھا ہوگا, جان چھوٹ جائے گی, پتہ لگ جائے گا, یعنی نکاح ہو جائے گا, فاسق و فاضر ہو جائے گا اگر آپ 9 مئی میں شامل. عجیب بے وقوفی والی باتیں لوگ آ کے کرتے ہیں. اور 9 مئی کا واقعہ تھا, یہ غلط ہے, میں مذمت کرتا ہوں, غلط چیز تھی وہ, ایک سیاسی معاملہ تھا, ملک دشمنی کے خلاف بات تھی, اس کو مسلسل لے کے آپ رٹتے چلے جا رہے ہیں. مطلب الیکشن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. 9 مئی اور 28 مئی, 28 مئی والا معاملہ بھی گزر چکا, 9 مئی والا بھی معاملہ گزر چکا. اب آگے کی بات کریں, ملک کو آگے چلانے کی بات کریں. ادارے جو ہمارے اس وقت پاکستان اس وقت مصیبتوں میں ہے, معاشی معاملات ہیں, ان کی مدد کریں, ان قوم کے لیے مطلب کوئی پلان دے, یا ہم 9 مئی 28 مئی پتہ نہیں بے وقوف والی باتیں. بہرحال یہ چل رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حالات اگر خراب ہوں تو الیکشن کو ملتوی کر دیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا نہیں الیکشن ملتوی کریں, کیونکہ آنے والے جو معاملات ہیں, جو کچھ ابھی پاکستان سے ان کی, جو میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ جو پاکستان سے عالمی قوتیں چاہتی ہیں اور جتنا مزید کمزور کرنا چاہتی ہیں اس کو, تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ کوئی نیا ایسا ٹچا ہی کہوں گا, ٹچے قسم کا نہیں چاہیے کوئی مطلب باڈی جس سے وہ کام کرا لے. کیونکہ امریکہ کے بارے میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں کئی سالوں سے, یہ ویلاگ تو میں نے ابھی شروع کیا ہے نا, مطلب تجزیہ دینا تک مجھ کو 2.5-3 سال ہوئے, لیکن میں کپل آف مطلب 2 ڈیکیڈز کم از کم مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا پاکستان کو کبھی بھی مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ہم لڑتے ہی رہیں کسی نہ کسی کے ساتھ. تو وہ اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ کوئی اچھا معاملہ ہو, تو الیکشن ہی ہو جائیں گے, اور ایسے ہی کوئی الٹی سیدھی گورنمنٹ لا کے پھر وہ جو اپنے بقایا جات جو ان کے اہداف ہیں ان کو وہ پورا کرائیں گے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری پیدا کرے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.